أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وشفيع ذنوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رات کی ایک مختصر سی آیت مجیدہ اس آیت مجیدہ میں ارشاد پروردگار انما انت منذر، اے میرا حبیب سوائے اس کے نہیں کہ آپ انذار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے. اس آیت مجیدہ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور لکھا گیا ہے. اگرچہ آیا اپنی جگہ پہ چھوٹی اور مختصر سی آیت ہے، لیکن اپنے اندر ایک بہت بڑے پروگرام اور ایک بہت بڑی رہنمائی کی صورتحال بنی ہوئی ہے. اور جتنا اس کے بارے میں سوچا جائے اتنا ہی کم ہے. پروردگار نے اپنے حبیب کو قرآن مجید میں مختلف طریقوں سے خطاب فرمایا ہے اور مختلف خطابات سے اپنے حبیب کو نوازا ہے. وہ سارے خطابات اپنی جگہ پہ، لیکن اس آیت
آیے مجیدہ میں کلمہ حشر سے ابتدا کی ہے اور رسالت مآب کو محصور کر دیا اس میں کہ آپ صرف اور صرف منذر ہیں. کیونکہ یہ آیات جو انما سے شروع ہو رہی ہے تو یہ اپنی جگہ حصر رکھتی ہے اور حصر کے ذریعہ یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ آپ کا کام اور آپ کے ذمہ جو ڈیوٹی اور آپ کا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرانا ہے اور ان کو انذار کرنا ہے. اور ساتھ ہی پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، جہاں آپ منذر ہیں وہاں پر ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا ہے. لہذا آیا یہ بتاتی ہے کہ کوئی قوم بھی آپ فرض کر لیں اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہے، کوئی مکان کی قید نہیں ہے کہ کس جگہ کس زمانے میں نہیں. رب کائنات نے لفظ استعمال کیا ہے قوم، یعنی جہاں بھی قوم ہوگی وہاں کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ وہاں ہدایت کرنے والے بھی. اور دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اس کو پھر اور انداز سے بیان کیا کہ وَإِن مِّن قَوْمٍ إِلَّا خَلَا فِيهِ نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم بھی آپ تصور کر لیں تو وہ قوم نذیر اور منذر سے خالی. یہاں ہادی کہا ہے، اس آیے مجیدہ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قوم بھی آپ تصور کر لیں وہاں اس قوم میں منذر جو ہے وہ موجود ہے. یعنی حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنی قومیں گزری ہیں، یا یوں کہوں آئندہ بھی جن قوموں نے آنا ہے ان کے لیے بھی ہادی موجود ہے. کسی قوم کو پروردگار نے بغیر ہادی کے نہیں دیا. بس ایک آیت واضح پیغام دے رہی ہے کہ جہاں پروردگار اپنے نبی کے منذر ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہاں ساتھ ہی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات رسالت مآب کے بعد کی ہے اور بعد والے زمانے کو پروردگار جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ رسالت مآب کو خطاب جب ہو رہا ہے کہ آپ منذر ہیں اور آپ کے بعد ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا. اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے کہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ہر قوم کے لیے جو ہادی ہے، لیکن یہاں تھوڑا خاص کیا جا سکتا ہے اور اس عنوان سے کیا جا سکتا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا یہ ایک قانون ازلی ہے. ہر قوم کے لیے ہادی ہے، وہ ہادی بھی پروردگار بناتا ہے اور اس ہادی کا اعلان بھی اللہ اپنے رسول سے کرواتا ہے. یہ ساری چیزیں اس آیا کے ضمن میں آ سکتی ہیں کہ اگر انسان اتنا تصور کر لے کہ ہر قوم کے لیے جو ہادی ہے رب کریم نے اگر اپنے رسول کو انتا کے ذریعہ مشخص کر دیا کہ آپ منذر ہیں تو یہاں پروردگار نام بھی لے سکتا تھا اور ایک ایک ہادی کا تذکرہ بھی کر سکتا تھا، لیکن پروردگار نے نبی مکرم کو تو منذر کے عنوان سے خطاب فرمایا ہے لیکن ساتھ کسی ہادی کا نام نہیں لیا، بلکہ
کہ انسان اپنی زندگی میں کسی فرد کو بھی دیکھے تو وہ لمحے لمحے میں محتاج ہے کس کا؟ ہدایت کا. میں یہاں پہ ایک سنی مفسر اور ایک شیعہ مفسر کی بات کروں گا اور آپ کے سامنے اس آیا کا تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو واضح کرنے کے بعد امام ہادی علیہ السلام کی طرف تھوڑا آؤں گا اگر وقت میسر ہوا. کیونکہ واضح ہے کہ ایک مخصوص سی مجلس ہے اور مخصوص سی مجلس میں تھوڑی مخصوص قسم کی گفتگو جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. تو اس حوالے سے میں یاد کر رہا ہوں کہ دیکھیں تفسیر امیر کبیر کو جب اٹھائیں تو وہ اس آیا کے ضمن میں جب کیونکہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ جو کچھ جہاں سے اس کو ملتا ہے وہ وہاں لے آتا. اس لیے اس کو کہتے ہیں امام المشککین. امام المشککین کا معنی ہے کہ شک یہ شک کرنا اس کا کام ہے, اقوال لے آنا اس کا کام ہے. نہ وہ شک, وہ ممکن ہے وہ شک بھی ہو کیونکہ واضح ہے کہ جب وہ اقوال کو لے آتا ہے تو بسا اوقات اقوال کو ترجیح دینے میں بھی مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخر میں آتے وقت جو ہے وہ اپنی ڈنڈی مار کے جو ہے وہ گزر جاتا ہے. زیادہ توجہ کریں, جب وہ اقوال کو لکھنا چاہتا ہے تو پہلا قول کہتا ہے کہ منذر سے مراد بھی نبی ہے اور ہادی سے مراد بھی, یعنی یہ جو پروردگار نے فرمایا انما انت منذر, تو اس میں منذر سے مراد بھی نبی ہے. نبی نہیں, اس نے یہاں بھی یہ کہا کہ پیغمبر اکرم نبی, اور لکل قوم ہاد میں بھی کہا کہ ہاد سے مراد بھی. پھر ساتھ دوسرا قول لے کے آتا ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ انما انت منذر مراد منذر سے نبی ہے اور ہاد سے مراد پروردگار ہے. پھر تیسرا قول یہاں پہ لے کے آتا ہے کہ انما انت منذر, منذر سے مراد نبی کریم ہے اور ہادن سے مراد علی ابن. اب فقط اگر تفسیر امیر کبیر سے کوئی اور مفاتیح الغیب جس کا نام ہے, غیب کی چابیاں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں, ان چابیوں کو لے کے اس کتاب کے تالوں کو کھولنے کی کوشش کرے تو وہاں اس کو نظر آئے گا کہ یہ وہ انسان ہے جو کوشش تو کرتا ہے اقوال کو لکھنے کی, بچ بچا کے نکلنے کی, لیکن آخر وہاں آتا ہے جہاں اسے آنا. کہتے ہیں نا کہ فر من المطر وقام تحت المیزاب, بارش سے بھاگا اور پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا. بارش سے بھاگا تو یہ وہ ہے کہ جو بارش سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہاں جہاں قطرہ قطرہ پانی آ رہا ہے, اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آتا ہے وہاں جہاں موسلا دھار انداز سے اور ایک فشار کے انداز سے پانی آ رہا ہوتا ہے, وہاں کھڑا ہو جاتا ہے. لہذا توجہ کرنا, اقوال کی ترتیب میں جب مد نظر رکھتا ہے اس انداز سے اقوال کو جو ہے پیش کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ انما انت منذر کی اگر تفسیر وہ یہ کرتا ہے کہ مراد منذر سے بھی نبی ہے اور ہادی سے بھی نبی ہے, تو پھر پروردگار کو دو انداز سے بیان کرنے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں تھی, دو عنوان لانے کی بھی ضرورت نہیں تھی. تعدد العنوان یکشف عن تعدد المعنون, جب عناوین متعدد ہوتے ہیں تو اس سے اس کا معنون بھی متعدد ہوتا ہے, جب اسم متعدد ہوتے ہیں تو اسامی بھی متعدد ہوتے ہیں. لہذا اب یہ کہنا کہ اس سے مراد بھی نبی ہے اس سے مراد بھی نبی ہے, تو یہ سمجھیں کہ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے آپ بھی نبی ہیں, ہر قوم کے لیے بھی نبی ہے. تو خالق کائنات اتنا ہی فرما دیتا کہ
کہ انما انت نبی ولکل قوم نبی، دو لفظ نبی لے آتا اور کوئی مشکل ہی نہیں تھی، دنیا والے بھی اس کی تفسیر میں آگے مشکل میں مبتلا نہ ہوتے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ پروردگار ہادی سے مراد پروردگار ہے، تو پروردگار تو ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو پروردگار ہادی بعد میں ہے، پہلے نبی کریم کے انذار کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس کو توجہ یہ بھی نہیں ہے کہ پروردگار کا مقام پہلے ہے یا نبی کا مقام۔ طلب مسئلہ ہے کہ پروردگار جہاں اپنی ہدایت کے بارے میں فرما رہا ہے کہ لکل قوم ہاد، وہ تو لکل قوم نہیں ہے، وہ تو لکل مخلوق، ہر وہ انسان اور ہر وہ چیز جو اس کائنات میں آئی ہے، اس کو راستے پہ چلانے والا بھی پروردگار ہے، اس کو اپنے مقصد تک پہنچانے والا بھی پروردگار ہے، اور ہر جگہ اس کی حفاظت کرنے والا بھی پروردگار ہے، یوں کہوں اس کو دنیا میں لانے والا بھی پروردگار ہے اور دنیا سے لے کے جانے والا بھی پروردگار ہے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ لکل قوم ہاد کے لیے کہ ہاتھ سے مراد ہے پروردگار ہے۔ ہاں جب انسان یہاں آتا ہے تو یہ تفسیر دوسری کتابوں میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس سے مراد یہی ہو سکتی ہے کہ جب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میرا حبیب تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور یہ کہیں چھپ چھپا کے رسالت میں آپ نے یہ جملے نہیں کہے، قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا، رب کریم کی اس قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی، بلکہ اصحاب کے سامنے وہاں اس آیت کو جب تلاوت کیا، آیت کو تلاوت کر رہے تھے تو روایات بتاتی ہیں جو خود فخر رازی نے اپنی کتاب میں لکھی، وہ یہ بتاتی ہیں ادھر نبی مکرم بیٹھے ہیں، ساتھ ہی نزدیکی علی ابن ابی طالب بیٹھے ہیں، رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کے ایک مرتبہ اپنے طرف ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا، ہاتھ اپنے سینے پہ رکھ کے کہا انما انا منذر، یہ تو خالق کائنات فرما رہا ہے کہ تو منذر ہے، میں منذر ہوں، وَأَوْمَ إِلَىٰ مَنْكَبِ علی ابن ابی طالب، اور علی ابن ابی طالب کے کندھے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا علی ہاد وَيَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ مِن بَعْدِي، علی ہادی ہے اور میرے بعد جتنے بھی ہدایت یافتہ ہیں وہ علی سے ہدایت پائیں گے۔ طلب ہے یہ مسئلہ کہ جتنی بھی تفسیر کرنے کی کوشش کی جائے آخر وہاں بات آ جاتی ہے رسالت مآب تشریف فرما۔ اب رسالت نے ہاتھ کا اشارہ کیا، حالانکہ ہمیں جو عام طور پہ روایتوں میں اشاروں کی بات آتی ہے کہ اوما یا اشارہ بیدہ، تو وہاں اشارہ الی شخص ہوتا ہے کہ وہ اوما بیدہ الیہ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ، کہ اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے اس کی طرف۔ توجہ کرنا، لیکن اس روایت میں جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ إِلَى مَنْكَبِ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے کندھے کی طرف اشارہ کیا، اور کندھے کی طرف اشارہ کر کے علی ابن ابی طالب کی ہدایت ہادی ہونے کا اعلان کر کے آگے جو جملہ کہا کہ بیکا یہتدی المہتدون بعدی، میرے بعد اگر ہدایت پانے والوں نے ہدایت پانی ہے تو وہ تیرے ذریعہ ہدایت پانی ہے۔ کہ دعائے ندبہ میں یہ چیز بیان ہے کہ لولا علی لما عرف المؤمنون من بعدی، کہ اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو مومن میرے بعد پہچانے نہ جاتے، یعنی امیر المؤمنین ہیں کہ جو ہادی ہیں اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ اب توجہ طلب دو جملوں میں بات ہے، ایک یہ جملہ کہ کیوں اشارہ کیا الی منکب علی ابن ابی طالب، کیوں نہیں فقط اتنا کہہ دیتے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ ہادی ہیں لکل قوم ہاد کا عنوان یہ ہے، اور اتنا ہی کہہ دیتے کہ جیسے عام روایات میں ہوتا ہے، لیکن ایک یہ جملہ کہا اور دوسرا جملہ یہ کہا اور بہت ساروں کی نفی کر لی کہ اگر
پائے تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ چراغ کے نیچے بھی اندھیرا ہوتا ہے چراغ گھر میں، لیکن وہاں اندھیرا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس چراغ کی قیمت نہیں ہوتی ان کے نزدیک جو ہر وقت نزدیک میں رہتے ہیں. ممکن ہے نزدیک میں رہنے والا اتنا فائدہ نہ اٹھائے، لیکن رسالت مآب یہ عنوان دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہدایت پانی ہے میرے بعد، بیکا یہ تدی، اے علی تیرے ذریعہ اور تیرے وسیلے سے اس نے ہدایت. لہذا توجہ کریں الی منقب علی ابن ابی طالب کیوں کہا. میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ جملہ کیوں کہا. معلوم ہوتا ہے ہدایت ایک نہایت سنگین مسئلہ ہے، ہدایت ایک بوجھ ہے اور بوجھ کندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے. کندھے کمزور ہوتے ہیں وہ یہ بوجھ اٹھا. آپ نے تاریخ میں دیکھا بڑی دنیا کے کندھے کمزور تھے، کمزور ہیں ان کے ماننے والوں کے، لہذا وہ کندھوں پہ جب بوجھ نہیں اٹھا سکتے کبھی ادھر پھینکتے ہیں کبھی ادھر پھینکتے ہیں. لیکن رسالت مآب نے یہاں علی کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ علی کے کندھے کی طرف اشارہ کیا اور اس آیت کو جو ہے اپنے ذہن میں رکھا. الذی انقذ ظہرک، اے میرا حبیب یہ جو رسالت تجھے دی جا رہی ہے یہ وہ ہے کہ جو تیری کمر کو شکستہ کرنے والی ہے. اب اسی رسالت کے بوجھ کو اپنے بعد جب علی ابن ابی طالب کے کندھے پہ لایا جا رہا ہے تو یہاں اشارہ ہو رہا ہے کہ جب میں ہادی تھا تو یہ بوجھ میرے کندھے میں ہے، میرے جانے کے بعد میرے کندھے سے یہ بوجھ اترے گا اور جائے گا اس کندھے پہ جو اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق ہے. ماشاءاللہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان روایات کے اندر وہ چاشنی موجود ہے کہ جو ہونی چاہیے اور حس کرنی چاہیے کہ امیر المومنین کو کتنا مرتبہ. لہذا فخر راضی نے یہ بیان بھی دے دیا اور جیسے میں نے عرض کیا اب اس بیان کے بعد کیا کہتا کیا نظریہ دیتا، لیکن اس حد تک تو بات کی. آلوسی نے اپنی تفسیر میں، کواشی نے اپنی تفسیر میں اور باقی مفسرین نے بھی اس روایت کو لیا ہے. کچھ نے انبیاء کا تذکرہ کیا، کچھ نے کہا ہادی سے مراد قائد ہے، کچھ نے کہا ہادی سے مراد دائی ہے. مختلف پیروں میں جو ہے وہ لائی بات کو، لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے آپ قائد کہیں، آپ دائی کہیں، آپ رہنما کہیں، جو عنوان بھی آپ لے کے آئے اس عنوان کو فٹ کرنا ہوگا کسی مصداق پہ. جب قوم کے لیے ہادی ہے تو اس کے نام کو بھی مشخص کرنا پڑے گا. جب نام کو مشخص کرنے کے بارے میں آیا ہے مفسر، نہ رہ سکا نام اور مصداق کو معین کرنے کے لیے کہاں جائے. آئے ان کی ہدایت کا اعلان کرے جو خود ہدایت کے قابل تھے، ان کو لے کے آئے. یہ وہ آئے مجید ہے کہ یہاں کسی اور کا نام نہیں لیا گیا، ورنہ یہاں لے آ سکتے تھے اور لوگوں کے نام بے عنوان ہادی کے، لیکن کسی کا ہادی کے عنوان سے نام نہیں لایا گیا. اگر لایا گیا ہے تو ملتا ہے ساری تفسیروں میں صرف علی ابن ابی طالب. کیوں علی ابن ابی طالب کا نام لایا گیا؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ ہادی ہے کہ آج کا سنی نہیں، کل کا مورخ بھی یہ لکھتا ہے یہ علی وہ ہے جو کرم اللہ وجہہ ہے. یہ ایسا ہدایت یافتہ ہے جس نے دنیا والوں سے ہدایت نہیں حاصل کی بلکہ اللہ سے ہدایت حاصل کی ہے. کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ، اللہ نے اس کے چہرے کی تکریم کی ہے، اس کی ذات کی تکریم کی ہے. چہرہ ذات کے اندر نمایاں شے ہے، لہذا وجہ کا لفظ آتا ہے. ذات علی ابن ابی طالب کی تکریم کرنے والا پروردگار ہے. اور
یہ کوئی تکریم پروردگار کی بغیر کسی ملاپ کی نہیں ہے، کسی معیار کی نہیں ہے کہ ایسے تکریم کرتے نہیں. تکریم جب پروردگار کرتا ہے تو وہاں کرتا ہے، دیکھتا ہے علی کی زندگی میں کہ اس نے اپنی زندگی میں نہ جھکایا اپنا ماتھا مگر میرے سامنے. اب جو نہ جھکایا. اور یہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے اور فاطمہ بنت اسد طواف کرتی تھی، کہیں بت کے نزدیک سے گزر رہی ہوتی تھی تو امیر المومنین کی پیٹ سے بھی آواز آتی تھی. یعنی یہ نہیں کہ فاطمہ بنت اسد کا کہیں میلان اور جھکا ہو بت کی طرف نہیں، لیکن امیر المومنین پھر بھی اندر سے بولتے تھے ماں اس سے دور سے گزرنا. اور یہ روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اگر ان کی تحلیل کی جائے تو معلوم ہوتا ہے امیر المومنین کا اس نورانی حالت میں ہونے سے لے کر کائنات سے جانے تک پروردگار سے ایسا رابطہ رہا ہے کہ اگر امیر المومنین نے لا الہ الا اللہ پڑھی ہے تو امیر المومنین نے پہلے اگر معبودوں کی نفی کی ہے اور پھر اللہ کو مانا ہے تو ایسے مانا ہے کہ علی کی زندگی میں کوئی غیر نظر آتا ہی نہیں. لہذا مفسر جو لکھے جہاں جائے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت چھپ نہیں سکتی کسی کے چھپانے سے. جتنا چھپائے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے بڑا پیارا جملہ نہج البلاغہ میں فرمایا ما ازمر احد شیئا الا وقد ظہر فی فلتات لسانہ اور صفحات وجہ. بندے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے کچھ چھپاتا ہے، اس کو بیان نہ کرنا. فرض کریں میں آج کلاس میں نہیں گیا تو میں جو دوست مجھے ملے گا میری کلاس والا تو میں اپنے آپ کوشش کروں گا کہ اس سے جوڑا کہ یہ پوچھے گا کیوں نہیں آیا، یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں. یا کوئی ایسا کام جو مخفیانہ میں نے کیا ہے اور کہیں مجھے پتہ چل جائے کہ میری محفل میں بیٹھنے والے کوئی ادھر ادھر سے کڑیاں ملا رہے ہیں میری بات کے بارے میں، تو فوراً میں اپنے آپ کو کیا کر لوں گا، جمع کر لوں گا اور کوشش کروں گا چھپاؤں بات کو. مازمر احد شیئا، کوئی بندہ کسی چیز کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے نہیں کر سکتا. الا وقد ظہر فی فلتات لسانہ، مگر یہ کہ اچانک اس کی زبان سے میں بس بات نکلتی. جو میں کہا آگے وہ پکڑ لیتا ہے، میں سے آگے آؤ گئے، جملہ مکمل کرو. ہم کلام کے قائل ہیں، ہم کلمے کے قائل نہیں. آگے آؤ، اب جملہ پورا بناؤ. میں کیا کیا تم نے؟ الا وقد ظہر فی فلتات لسانہ اور صفحات وجہ، یا چہرے کا صفحہ بتاتا ہے. مانیٹر پہ آنے والی تصویر بتاتی ہے کہ اس کمپیوٹر کے اندر کوئی چیز ہے، وہاں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے. لہذا توجہ، یہ ہے وہ امیر المومنین جو اس بات کو سامنے لا رہے ہیں. دنیا کا کوئی مورخ اس نے کوشش کی ہو لیکن وہ چھپا نہیں سکتا، آیا ہو اور حقیقت کو بیان کی ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہ فخر عطا کیا ہے کہ ہمیں 4 امام علی کے نام سے عطا کیا. علی مرتضی اپنی جگہ پہ، علی زین العابدین، علی رضا اور علی زیادہ توجہ کرنا. پروردگار کو جو نام زیادہ پسند ہے وہ علی ہے، اس لیے کہ خود پروردگار علی عظیم.
آیت الکرسی میں علی العظیم جو آیا ہے اسی سے بڑی باتیں کی جاتی ہیں. یہ اس میں اعظم ہے علی العظیم. پروردگار کو جو نام بہت زیادہ پسند ہے وہ علی ہے. اور رب نے اپنے ہادی کا نام بھی کیا رکھا؟ لہذا پھر علی زین العابدین ہے تو اپنا مقام، علی ابن موسیٰ وہ ہے تو ان کا اپنا مقام، اور علی الہادی کا اپنے زمانے میں اپنا مقام. اس امام کو اگر پہچاننا ہے، مشکل ہماری یہ ہے کہ اس امام کے بارے میں اور امام محمد تقی اور امام حسن عسکری کے بارے میں کم بولا جاتا ہے اور کم تحقیق کی جاتی ہے، لیکن ان ائمہ کا زمانہ ولو مختصر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کرشمے انہوں نے کائنات میں دکھائے کہ آج تک کائنات حیران ہے. آج تک دنیا کا مورخ جب آتا ہے اور علی ابن محمد تقی الجواد کی ہسٹری کو پڑھتا ہے تو واضح ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی شے نہیں تھے، یہ وہ انسان تھے جو اللہ نے دنیا میں بھیجے تھے نمونے کے لیے کہ اے دنیا والو، اگر مجھ پروردگار کو پہچاننا چاہتے ہو تو میری جھلک یہ آپ کے سامنے ہے. اگر دیکھیں، میں نہایت اختصار سے ایک بات فقط عرض کروں گا. پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، خدایا کیا دیا تھا تو نے ان کو، کیا تحمل، کیا صبر، کیا زہد، کیا تقوی، کیا عبادت، کیا کچھ نہ دیا. یہ وہ ہادی ہیں کہ جو ان کو ہدایت کرتے ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے. کسی عام انسان کو ہدایت کرنا یہ ہر بندہ کر سکتا ہے، پکڑ کے آ بھائی. ڈکٹیٹر اور ظالم اور طاغوت کہ پروردگار فرماتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. ان طاغوتوں کی محفلوں میں طاغوت کو سبق سکھانا یہ ہمارے ائمہ کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں. وگرنہ باقی تو بھاگ کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں ہمیں ان کی طاغوتیت اپنی لپیٹ میں نہ لے. لیکن ہمارے ائمہ میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے طاغوتوں کا مقابلہ کیا. جب متوکل نے دیکھا کہ مدینہ میں علی النقی امام کی شخصیت اتنی ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ مسجد النبی میں بیٹھ کے لوگوں کو درس دیتا ہے اور پڑھاتا ہے. وہ تو پڑھاتے تھے، جاسوسوں نے یہ خبر دی کہ جناب وہ تیار کر رہے ہیں فوج اور جمع کر رہے ہیں اسلحہ، جناب متوکل آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. خبر ملی، پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں یہ سوچا کیا کیا جائے. لہذا سوچا کہ امام کو اپنے پاس بلا لے اور اپنے نگہبانی میں رکھے اور دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور ان کا پروگرام کیا ہے. اور یہ ائمہ کے ساتھ ہوتا رہا کہ جب بھی کوئی ظالم تھوڑا خوف زدہ ہوا تو اس نے امام کو اپنے پاس جو ہے وہ بلا لیا. آپ کے سامنے سارے امام ائمہ کی سیرت موجود ہے. اب امام کو بلانے کے لیے اس نے جو طریقہ سوچا وہ ہرسمہ کو بلایا جو سپہ سالار تھا جیت فوج کا، اور اس کو کہا کہ تم جاؤ اور مدینہ سے علی نقی کو لے کے میرے پاس آؤ. توجہ کرنا، اب یہ فقط ہرسمہ نہیں، اس کے ساتھ 300 کی تعداد فوجیوں کے ساتھ گئی کہ بڑی حفاظت میں لے کے آنا ہے. اور کہا کیا لیٹر لکھا کہ میں بڑا سخت طریقے سے آپ کی انتظار کر رہا ہوں اور مجھے چین نہیں آتا جب تک آپ میرے پاس نہ پہنچ جائیں. اب یہ کون سی مرض تھی، کون سی مشکل تھی کہ اس کے اندر تھی، کس حد تک خوف زدہ تھا. تاریخ اتنا لکھتی ہے کہ کس طرح کی کیفیت اتنی تھی کہ اس نے کہا کہ لاؤ. گئے
کیا کیا؟ امام نے اپنے غلام کو کہا جاؤ اور درزی کو بلا لاؤ. درزی آ گیا. درزی کو کہا جناب یہ ٹوپیاں بناؤ, یہ سردی کے کپڑے بناؤ. کپڑے, ٹوپیاں, لحاف, بستر, یہ جو ہے وہ بہت سارے سردی کا بہت بڑا انتظام کر دیا گیا. اور مہلت امام نے 6-7 دن کی دی اور سامان سارا تیار ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جانا ہے. سخت گرمی, مطلب جون جولائی کا مہینہ ہو, اور امام کیا کر رہے ہیں؟ سردیوں کے کپڑے آمادہ کر رہے ہیں. اب وہ حیران ہے کہ یہ امام کیا کر رہے ہیں. توجہ کرنا, یہاں پہ آتے ہوئے جب لشکر آ رہا تھا, تاریخ یہ کہتی ہے آتے ہوئے اس لشکر ہرسما میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے راشی, جو مزاح کرنے والا تھا, جوکر. اور ایک کاتب تھا اس لشکر میں, اور وہ کاتب محب اہل بیت تھا. اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا, جہاں بھی پڑا ہوتا تھا تو یہ کاتب ان کو ملا ہوا تھا, اس سے یہ مزاح کرنا شروع کر دیتے تھے. جیسے ہوٹنگ ہوتی ہے, ایک بندہ کبھی ہوتا ہے ہم طالب علموں میں بھی کہ کوئی سادہ سا ہمیں مل جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہر روز کوئی کپ کہیں سے پھیر پھور کے کہاں لے آتے ہیں, اس ایک بندے پہ چڑھاتے ہیں کہ یہ کہاں تک جائے گا اور کیسے برداشت کرے گا. یہ کاتب ان کمینوں میں گھرا ہوا ہے محب اہل بیت, اہل بیت کا ماننے والا, امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا شدید مرید, لیکن ہے کہاں؟ فوج میں. اب اس کو چڑھانے کے لیے راستے میں یہ کہتے ہیں کہ کاتب یہ تیرے مولا امیر المومنین نے کہا تھا کہ ہر جگہ قبر بنے گی اور ہر جگہ سے جو ہے وہ 70 مردے اٹھائے جائیں گے. یہ عجیب باتیں تیرے مولا نے کی ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. یہ صحرا, یہ بیابان, نہ کوئی آدمی, نہ کوئی گھاس, نہ کوئی درخت, نہ کوئی پانی, نہ کوئی یہاں بسنے کے کوئی امکانات. یہاں کون مرے گا اور کس کو اس کی قبر سے اٹھایا جائے گا؟ یہ تیرے مولا نے. اب کاتب واضح وہ کیا جواب دے سکتا تھا, اس نے اپنے امکان کی حد تک جواب دیا. اس نے اتنا کہا جو ہو, جو میرے مولا نے کہا ہے وہ سچ. یہ مجھے بھی نہیں پتا اٹھائے جائیں گے, کہاں سے اٹھائے جائیں گے. جو میرے مولا نے کہا ہے, میں مولا کے تابع ہوں, جو کہا ہے وہ حق ہے. یہ جاتے ہوئے کہا. اب جب لشکر کے ساتھ امام تیار ہو گئے, قافلہ چل پڑا. قافلہ آتے آتے اسی صحرا میں آیا جس صحرا سے گزرے تھے, اور کاتب سے مزاح کر رہا تھا. اسی صحرا میں جب واپس آئے, اب توجہ کرنا, یہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی, اور ان باتوں میں ایک بات اور اضافہ کیا. یہ اس کو آپ امام مانتے ہیں, گرمیوں میں سردیوں کا سارے کپڑے لے کے آ رہا ہے. اب یہ چڑھانے کے لیے بات ہوتی ہے دوسرے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ تاکہ وہ اپنے امام کے بارے میں شک میں پڑ جائے. توجہ کرنا, کیا کہتا ہے یہ کیا کہ یہ امام جس کی امامت کا آپ اعلان کرتے ہیں, جس کو آپ امام مانتے ہیں, جس کو کہتے ہیں وہ علم غیب رکھتا ہے, یہ اتنی سخت گرمی, اور اس گرمی کے موسم میں اس نے سارا کچھ کیا اکٹھا کر لیا ہے, سردیوں کا سارا جو ہے وہ سامان. تو یہاں پر کیا ہوا, اسی ان کے یہ جملے کہنے تھے, یا ایک دفعہ ایسا ہوا طوفان آیا. اب جب طوفان صحرا میں آئے تو حالت کیا ہوتی ہے, اوپر سے بارش شروع ہوئی, اور بارش اس انداز کی تھی کہ مورخ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ گرمی کا سیزن بدل گیا. کس میں؟ جیسے کم میں ہوتا ہے, سخت گرمی ہو تو برف باری شروع ہو جاتی ہے, یہاں بھی ایسی ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ پروردگار کے ہاتھ میں, میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا توجہ کرنا, ادھر سے کاتب سے مزاح کرنے والے, آتے ہوئے بھی مزاح کرنے والے, جاتے ہوئے مزاح کرنے والے, پروردگار جواب دینا چاہتا ہے, اپنے اس امام اور ہادی کی تعریف کرنا چاہتا ہے. لہذا ہادی کے بارے میں پروردگار نے یہ سننا بھی گوارا نہ کیا. ادھر سے انہوں نے یہ کہا یہ کیسے ہے کہ جاڑے کے موسم میں سردیوں کے سارے لباس وہ
یہ پھر میرے مولا کا کرم ہے، یہ علی النقی کا کرم ہے کہ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے اپنے غلام کو لباس دی اور ٹوپیاں دی کہ جاؤ اور ہر سما کو دو اور اس کو کہو کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان سے بچائے، کیونکہ ہر سما اعتراض کرنے والا تھا، مولا نے وہاں بھیجی۔ توجہ کرنا، اب جب اس حالت میں آئے، یہاں اتنی شدید سردی پڑی، مورخ لکھتے ہیں 80 بندے وہاں سردی سے 50 تک بھی ہے، 70 تک بھی ہے، 80 کی روایت بھی ہے، 80۔ اب جو مر گئے، اب امام نے بتایا ہر سما کو جا کے کہے کہ میرے جد امجد علی ابن ابی طالب کا قول آج دیکھ، اے سہارا میں سوچنے والا، یہاں کون آئے گا جو مرے گا اور اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا؟ تیرے ہر سما کے لشکر میں جانا تھا قبر میں، اور علی کے قول نے ثابت ہونا تھا کہ علی نے جو فرمایا تھا وہ حق تھا۔ یہ دنیا سوچتی ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی النقی کا یہ جملہ موجود ہے، الدنیا سوق، یہ دنیا بازار ہے، ربح فیہا قوم وخسر آخر، ایک قوم نے اس میں منافع پانا ہے، سود پانا ہے، اور ایک قوم وہ ہے جس نے اس میں گھاٹا اٹھانا ہے اور گھاٹا کھانا۔ یہ بازار ہے میرے دوست، ہر قسم کی شے یہاں آپ کو مل جائے گی، ہر قسم کا انسان مل جائے گا۔ یہاں تجارت کرنے والے وہ بھی ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت، مل سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم سوچیں، آیا ہم ان تاجروں میں سے ہیں جو نفع لے رہے ہیں، یا ان تاجروں میں سے ہیں جو گھاٹے میں ہیں، جنہوں نے ابھی اپنے لیے کوئی نہیں بنایا؟ آیا ہم اللہ کو یاد کیے ہوئے ہیں یا اللہ کو بھولے ہوئے ہیں؟ ہمیں ائمہ نے یہ سکھایا ہے، اور یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار نے وہ امام دیے، کیا کچھ پروردگار نے ہمارے سامنے ان ائمہ کے ذریعہ نہیں لایا۔ یہی جملہ بتاتا ہے دنیا والوں کی دو قسمیں ہیں، اٹھنے والوں کی بھی دو قسمیں ہیں، وہ ہیں تجارت کر رہے ہیں، ساری مادیت، آخرت کا لا خلاق لہم فی الآخرہ، لا نصیب لہم فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، وہ بھی ہے۔ لہذا یہ پروردگار کا نظام ہے، اور یہاں یہ سارا کچھ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ ان ائمہ کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، اسی دنیا میں ہم نے بنانا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہی دنیا ہے جو آخرت کی کھیتی ہے، جو کاشت کریں گے وہی ہم نے کل فصل جو ہے وہ اٹھانی ہے۔ اب جو مرضی ہم کاشت کر لیں، رب کریم نے وسائل ہمارے سامنے فراہم کر دیے ہیں، جو چاہیں ہم یہاں کاشت کر لیں۔ یہی وہ امام ہیں